سے جلتے ہو ہوا ضروری ہے ہوا سے جلتے ہو واہ واہ کیا کہنے ضروری ہے ہوا سے جلتے ہو تم کیسے سنی ہو ذرا بتاؤ تو تم کیسے سنی ہو ذرا بتاؤ تو رضا سے پیار کرتے ہو اختر رضا سے جلتے ہو کیا کہنے واہ رضا سے پیار کرتے ہو واہ رضا سے پیار کرتے ہو اسجد رضا سے جلتے ہو تم کیسے سنی ہو ذرا بتاؤ تو رضا سے پیار کرتے ہو اسجد رضا سے جلتے ہو واہ واہ کیا کہنے اب دیکھیے جس نقیب کو شاعر انعام دے دے تو سمجھئے کہ قبولیت کا وقت آ گیا کیونکہ شاعر کو ہر لوگ انعام دیتا ہے کیونکہ سب لوگ چاہتا ہے کہ شاعر کا بچہ دال چاول کھائے کیا نقیب کا بچہ ہوا پیے گا بولیے آپ ہی لوگ بولیے میں اس چیز کا دلیل دیتا ہوں کہ ہمارے اسٹیج پر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنوں کا خیال رکھتے ہیں بیٹوں کا خیال رکھتے ہیں پوتے پر نظر نہیں رکھتے تو میں اس چیز کو بھی خیال رکھتا ہوں میں ایک شعر پڑھتا ہوں شمس تبریز صاحب کی بلا کہ سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں حقیقتوں کی مہکتی فضا سے جلتے ہو اب دیکھیے علماء اکرام نے نوازا ہے اور شعر دوبارہ پڑھنے کے لیے کہا ہے تو آپ لوگ بالکل تیار رہیں کہ حقیقتوں کی مہکتی فضا سے جلتے ہو ہوا ضروری ہے ہوا سے جلتے ہو تم کیسے سنی ہو ذرا بتاؤ تو تم کیسے سنی ہو ذرا بتاؤ تو رضا سے پیار کرتے ہو اسجد رضا سے جلتے ہو رضا سے پیار کرتے ہو اسجد رضا سے جلتے ہو کوئی آدمی 20 سے نعرہ لگائے کیونکہ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی اور تمہارا دبدبا تو صرف خالی زندگی پر ہے قبر میں کسی کے باپ کی ذمہ داری نہیں چلتی قبر میں کسی کے باپ کی ذمہ داری نہیں چلتی کوئی بھی ایک آدمی نعرہ لگائیے اگر نہیں لگائیے گا تو میں پڑھتا رہوں گا کہ سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں جو ہے مفلس اسے سلطان کیے بیٹھے ہیں جو ہے مفلس اللہ اکبر آپ لوگ جواب دیجئے آپ لوگ جواب دیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر واہ واہ جو ہے مفلس انہیں سلطان کیے بیٹھے ہیں اور نام لیتے ہیں فرشتے بھی ادب سے ان کا نام لیتے ہیں فرشتے بھی ادب سے ان کا کام وہ حضرت حسان کیے بیٹھے ہیں کام وہ حضرت حسان کیے بیٹھے ہیں اور معجزہ دیکھ کے بو جل نے گھبرا کے کہا یہ تو پتھر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں یہ تو پتھر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں آپ پر حضرت ایوب میں صدقے جاؤں آپ پر حضرت ایوب میں صدقے جاؤں آپ تو آقا کو مہمان کیے بیٹھے ہیں آقا کو مہمان کیے بیٹھے ہیں اور انا ساگر کو کٹورے میں بلا کر کھا جا انا ساگر کو کٹورے میں بلا کر کھا جا پرتھوی راج کو حیران کیے بیٹھے ہیں پرتھوی راج کو حیران کیے بیٹھے ہیں حضرات اب منبر رسول پر آپ دیکھ رہے ہیں ایسے خطیب کی آمد ہے اگر ان کے تعلق سے اگر بولا جائے تو 786 کے سپیڈ میں اگر کوئی مسلمان کوئی چیز لکھتا ہے تو سب سے پہلے 786 لکھا جاتا ہے اگر ان کے اتہاس کو بتایا جائے 786 کی سپیڈ میں پورے ہندوستان میں سفر کرنے والا خطیب اعظم ہندوستان حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد غلام غوث مرکزی کٹیہار کے نام سے جانا جاتا ہے بے شک اگر حضرت کا خطاب کا عنوان بولتا ہے کہ ہم کام دیش میں کوئی جعلی نہیں کرتے
हम काम देश में कोई जाली नहीं करते, थाली किसी गरीब का खाली नहीं, वाह वाह, थाली किसी गरीब का खाली नहीं करते। अब्दुल हमीद बन के उड़ा देते हैं खुद को, अब्दुल हमीद बन के उड़ा देते हैं खुद को। हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते, वाह क्या कहने हजरत की दलाली नहीं करते। हजरत, मैं हजरत का कुछ बता दूं कि हजरत अगर बेनमाजी पर बोलने लगे तो बेनमाजी नमाज पढ़ने पर मजबूर हो जाए। हजरत अगर सूदखोर पर बोलने लगे तो सूद खाना छोड़ दे। अगर हजरत दीनी तालीम के तरबियत से बोलना शुरू कर दे तो अच्छे अच्छे लोग अभी बूढ़े के आलम में भी पढ़ना शुरू कर दे। तो हजरत का ये उन्वान है जो 786 की स्पीड में पूरा हिंदुस्तान का सफर कर रहा है। आइए उसी हिंदुस्तान के सफर के गोसे में एक नाम आज लिखा जाएगा जो दरगाह की सरजमीन का होगा, जिसे लाल शाह व पहाड़ शाह के नाम से मसूब किया गया है। आज दरगाह की सरजमीन पर हजरत का इस्तकबाल करे, इस तरह नारा लगाए कि अर्श इलाही को चीरता फाड़ता हुआ अर्श मौला में जा टकराए और फरिश्ता आपस में कहे कि आपकी उम्मत आपको दरगाह की सरजमीन पर याद कर रहा है, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया मना रहा है। पूरा मजमा दोनों हाथ को उठाए और हजरत का इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैजाने ताजुश शरिया, जिंदाबाद, हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती गुलाम गौस मरकजी साहब किबला, जिंदाबाद, सरजमीने दरगाह शरीफ। जिंदाबाद। मकाम कितना ऊंचा है इमाम जादव का, वाह, मकाम कितना ऊंचा है इमाम जादव का। भरम हुसैन ही रखे गुलाम जादव, वाह, भरम हुसैन ही रखे गुलाम जादव का। और लगाकर नारे हैदर हलाल जादव ने, लगाकर नारे हैदर हलाल जादव ने हराम कर दिया जीना हराम जादव का, हराम कर दिया जीना हराम जादव का। अब जबर नहीं जेर बोलेगा, अब जबर नहीं जेर बोलेगा, अहले हक का दिलेर बोलेगा। नजदियत तुम अपनी खैरियत को संभाल, अब हुजूर